بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وقف بالابدال کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اچھا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کافی بچوں کو کنفیوژن ہوا کرتی ہے اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ سر گول تا اور ہا میں کیا ڈیفرنس ہے، کب ان کو تا پڑھنا چاہیے اور کب ان کو ہا پڑھنا چاہیے، یعنی اس تا اور ہا میں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے، کب تا پڑھی جائے گی اور کب ہا پڑھی جائے گی۔ تو اس لیسن میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس لیسن کا نام ہے وقف بالابدال۔ تو پہلے ایک بار ہم رول کو پڑھ لیتے ہیں۔ رول کیا ہے جی؟ کہ جب کسی کلمے یعنی سینٹنس کے آخر میں گول تا پر وقف ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ تا ہا سے بدل جائے گی اور تا کی جگہ ہم ہا پر وقف کریں گے، جیسے عیشتن سے عیشہ۔ تو اس رول میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مان لیجئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو اور آپ نے تا پر وقف کر دیا، تو اب آپ گول تا کو ہا پڑھو گے یا گول تا کو تا ہی پڑھو گے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ اگر گول تا پر وقف کر رہے ہو تو وہاں پر گول تا کو ہا پڑھیں گے، اور اگر گول تا پر وقف نہیں کر رہے ہیں تو گول تا کو تا ہی پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ایک بار مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے عیشتن سے عیشہ۔ تو دونوں مثالوں کو آپ دیکھیے گا، یہ بھی عیشتن لکھا ہوا ہے اور یہ بھی عیشتن لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے پہلی والی کو عیشتن پڑھا اور دوسری والی کو عیشہ پڑھا، یعنی پہلی والی کے لاسٹ میں تا کو پڑھا اور دوسری والی کے لاسٹ میں ہا کو پڑھا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہلی والی کے لاسٹ میں آیت نہیں ہے، اس پر وقف نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم نے اس تا کو تا ہی پڑھا اور ہم نے کہا عیشتن، اور دوسری والی کے لاسٹ میں وقف ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس والی تا کو ہا پڑھا اور ہم نے اس کو کہا عیشہ۔ ایک اور مثال کو سمجھ لیجیے گا، جیسے القارعۃ مالقارعۃ۔ تو اب اگر آپ یہاں پر وقف کر رہے ہو، وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، سٹاپنگ کے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، سٹاپنگ۔ تو اب اگر آپ یہاں پر ٹھہر رہے ہو، سانس توڑ رہے ہو، تو القارعہ کی تا کو آپ ہا پڑھو گے، اور اگر آپ القارعۃ پر سانس نہیں توڑ رہے ہو تو آپ پھر گول تا کو تا ہی پڑھو گے اور آپ اس کو کہو گے القارعۃ مالقارعہ، یعنی سانس توڑو گے تو تا کو ہا پڑھو گے، اور اگر سانس نہیں توڑنا ہے تو پھر آپ تا کو تا ہی پڑھو گے۔ اس لیسن کو ہم کہیں گے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔